میں تقریر اب ماں بہنوں پر اور نوجوانوں پر کروں گا، اس لیے کہ آج ضرورت ہے ماں بہنوں کو اور نوجوانوں کو دین کی باتیں بتانے کی۔ میرے معاشرے کی جب ماں بہنیں سدھر جائیں گی تو یاد رکھو کوئی بیٹا کسی کا بے نمازی نہیں ہوگا۔ جب ماں نماز پڑھے گی تو بیٹا بھی نماز پڑھے گا، جب ماں نماز پڑھے گی تو شوہر بھی، جب بیوی نماز پڑھے گی تو شوہر بھی نمازی ہوگا۔ لیکن آج ماں بہنوں کا حال کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیجئے تو ماں بہنیں کہتی ہیں کیا کروں، بچہ لوگ پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، فرصتیں نہیں ملتی ہے کہ نماز پڑھو۔ میری ماں بہنوں، جن بیٹوں کے لیے تو نے نماز چھوڑی ہے وہی بیٹا جب کل جوان ہوتا ہے تو تجھے ماں کہنے سے بھی شرماتا ہے، وہی بیٹا جب کمانے لگتا ہے تو تیری طرف مڑ کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کیا تیرے ہی پاس بیٹے ہیں؟ کیا تیری ہی اولادیں ہیں؟ ارے دنیا میں بے شمار مائیں آئیں گی اور بے شمار مائیں ہیں، لیکن ہے کسی کا بیٹا جو رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ جیسا بیٹا کسی کے پاس ہو؟ ہے کوئی بیٹا جو حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرح اپنی ماں کی خدمت کیا ہو؟ ہے کوئی بیوی جو سیدہ فاطمہ جیسے اپنے شوہر مولا علی مشکل کشا کی خدمت گزار ہو؟ وہ فاطمہ جو اطاعت، جو شوہر کی خدمت میں بھی بے مثال ہو، اولاد کی پرورش میں بھی بے مثال ہو، نماز میں بھی لاجواب ہو، زہد و تقوی میں بھی لاجواب ہو۔ یہ میری ماں بہنوں سوچو اور ذرا غور کرو، تم نہ نبی کی بیٹی ہو، نہ پیغمبر کی بیٹی ہو، نہ ولی کی بیٹی ہو، نہ کسی زاہد اور عابد کی بیٹی ہو، کوئی کسان کی بیٹی ہے، کوئی مزدور کی بیٹی ہے، کوئی تاجر کی بیٹی ہے، کوئی سروس مین کی بیٹی ہے، کوئی غریب کی بیٹی ہے۔ لیکن آؤ ذرا چلو، رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی نمازوں کا حال کیا ہوتا تھا۔ جب پورا مدینہ سو جاتا تھا تو رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ مصلی بچھا دیتی تھی، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ سیدہ فاطمہ ایک سجدہ نہیں کر پاتی تھی کہ مسجد نبوی کے مینارے سے بلال حبشی فجر کی اذان دے دیتے تھے۔ سیدہ فاطمہ بلک بلک کر روتی تھیں اور پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتی تھیں، اے میرے پروردگار، تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی، میرے مولا کسی دن تو اتنی لمبی رات بنا دے کہ تیرے رسول کی بیٹی کم سے کم 2 سجدہ مکمل کر لے، تیرے نبی کی بیٹی کم سے کم 2 سجدہ مکمل کر لے۔ جو رسول کی بیٹی خاتون جنت ہو، اس رسول کی بیٹی کی نماز کا عالم یہ ہے۔ آج میری ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، نماز سے کتراتی ہیں۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن، اے میری ماں بہنوں، سیدہ فاطمہ نے پوچھ دیا کہ میں راتوں رات کھڑی ہو جایا کرتی تھی نماز کے لیے، تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہے؟ میں نے اپنی اولاد کو دودھ پلا کر پالا، لیکن جب یزیدیوں نے اسلام کو چیلنج کیا تو کربلا میں اپنے لال کو کٹوا دیا، اسلام کو بچا لیا۔ بتا تو نے کتنی اولادوں کو کٹوایا ہے؟ بتا تو نے کتنی اولادوں کو کٹایا ہے؟ تیرے سامنے میرے بابا محمد رسول اللہ کو گالیاں دی گئی اور تو بھی سنتے رہی، تیرا بیٹا بھی سنتے رہا۔ تیرے سامنے میرے بابا جان محمد رسول اللہ کو اپنی طرح کہا گیا، تو بھی سنتے رہی، تیرا بیٹا بھی سنتے رہا۔ تیرے سامنے میرے بابا جان محمد رسول اللہ کو چمار کی طرح کہا گیا، تو بھی سنتے رہی، تیرا بیٹا بھی سنتے رہا۔ بتا تو نے میرے بابا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھی، تو نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھی، تو نے نبی کا دیا نماز پڑھی، تو نے نبی کا لایا قرآن پڑھی، تو نے نبی کے بتائے سے خدا کو مانا، تو نے نبی کے بتائے سے رسول کو مانا، تو نے خدا نبی کے بتائے سے جنت کو مانا، تو نے نبی کے بتائے سے جہنم کو مانا، تو نے نبی کے بتائے سے قبر کو مانا، تو نے نبی کے بتائے سے قیامت کو مانا۔ بتا اس رسول کو برا بھلا کہتا رہا زمانہ اور تو بھی چپ رہی، تیرا بیٹا بھی چپ رہا۔ بتا تیرا بیٹا میرا بیٹا، ان دونوں بیٹوں میں کیا فرق ہے؟
تو مجھے عرض کرنے دیا جائے، ارے دنیا کی تمام ماؤں کے بیٹوں کو ایک پلے پہ رکھا جائے اور فاطمہ کے 2 بیٹوں کو ایک پلے پہ رکھا جائے، فاطمہ کے بیٹوں کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آج کے اس جلسے سے جب جاؤ تو اپنی آنچل میں کچھ تحفہ لے کر جاؤ۔ جب محلے والے پوچھیں، محلے کی ماں بہنیں پوچھیں کہ بولو تم گئی تھی جلسے میں کیا لائی ہو، تو تم یہ پیغام پیش کرنا میری ماں بہنوں کہ آج کے دن شیوہر میں توبہ کر کے آئی ہوں کہ آج سے میں نماز کی پابند رہوں گی۔ میں توبہ کر کے آئی ہوں کہ میں نماز پابندی سے ادا کروں گی۔ میں نے توبہ کر لیا ہے، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی نمازی بناؤں گی۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو یہ جتنی محنت کی گئی ہے سب وصول ہو جائے گی۔ نماز کا تحفہ لے کر یہاں سے جاؤ، عبادت کا تحفہ یہاں سے لے کر جاؤ۔ اب دیکھیے، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم انگوٹھا چومتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ انگوٹھا سے آنکھ میں سرما لگاتے ہیں، یہ چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ چاہوں حضرات علماء کرام، میں ایک بار کلکتہ جا رہا تھا، ٹرین میں بڑی رش، بہت بھیڑ تھی، یعنی آدمی پہ آدمی سوار تھا، بدن چھل رہا تھا۔ میں بھی کسی طرح گیٹ کے قریب گیا تو دیکھا کہ سامنے کی سیٹ پر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ایک مرد ہے، نوجوان ہے، اس کی فیملی ہے، اس کا بچہ ہے، بچہ بڑا بھولا بھالا، بڑی خوبصورت، بڑی اسمارٹ، بڑا پیارا۔ تو میں نے بچے کو بڑی پیار سے چمکارا، تو جیسے ہی بچے کو چمکارا تو بچہ میری طرف دیکھا، جب میری طرف بچہ دیکھا تو میں نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ اور ذرا قریب آ گیا، جیسے ہی میرے قریب آ گیا تو میں نے اس لڑکے کی پیشانی چوم لیا۔ جب پیشانی چوم لیا تو لڑکے کا باپ کھسک گیا اور کھسک کر کے بولا، مولانا صاحب آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں، یہاں بیٹھ جائیے۔ توجہ چاہو، ایک اجنبی کے بیٹے کی پیشانی میں نے چوم لیا تو اس کے باپ نے مجھ کو سیٹ پہ جگہ دے دی۔ حضرات، جب ایک اجنبی انسان کی اولاد کو چوم لے تو سیٹ پر جگہ دے دے، ارے اگر رسول کی محبت میں نبی کا نام پاک سن کر کے اگر چوم لے تو کیا جنت میں جگہ نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی۔ لیکن آج میں اپنے نوجوانوں سے صرف 2 سوال پوچھوں گا۔ نوجوانوں، آنے والا دن بہت بھیانک آ رہا ہے، اور ان بھیانک دنوں کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو، تم میں اوقات نہیں۔ یہ آنے والا دن جو ہے، نہ توپ سے جیت پاؤ گے نہ تلوار سے جیت پاؤ گے۔ آنے والے دنوں میں جو میدان جنگ کا نقشہ ہوگا اس میں قلم چلے گا۔ جس کی اولاد کے ہاتھ میں قلم ہوگا وہی میدان میں فتح کا جھنڈا لہرائے گا۔ اس لیے آج امام احمد رضا کانفرنس سے میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کر کے پیغام دے رہا ہوں کہ نوجوانوں پڑھو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، اگر مزدوری بھی کرنی پڑے تو کرو لیکن پڑھاؤ، اگر مٹی بھی کاٹنی پڑے تو کاٹو لیکن پڑھاؤ۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ میری قوم کا نوجوان بیچا جا رہا ہے۔ نوجوان کی قیمت ایک ہیرو ہونڈا، نوجوان کی قیمت 50,000 روپیہ ہے، نوجوان کی قیمت 10,000 روپیہ ہے۔ وہ باپ کیسا جو اپنی اولاد کو بیچ رہا ہے، وہ بھائی کیسا جو اپنے بھائی کو بیچ رہا ہے۔
ارے اگر تیرا ضمیر زندہ ہے، اگر تو نے اپنا شعور بیچا نہیں ہے، اگر تیرے سینے میں چمڑے کا دل ہے، پتھر کی مورت نہیں ہے، تو اپنے دل کی آواز سن۔ جب رات کی تنہائیوں میں یہ میری قوم کی بیٹیاں اپنی باپ کی غربت کا رونا روتی ہیں، اور جو دن جوانی کے سسرال میں گزارنے کے تھے، باپ کی غربت کی وجہ سے وہ بیٹیاں اپنے باپ کے کندھے پر جنازے کی طرح سڑ رہی ہے۔ کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، ہیرو ہونڈا دے سکتا تھا۔ کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، 50,000 روپئے میں داماد خرید سکتا، تو آج میرے ہاتھ سادہ نہیں ہوتے، بلکہ میرے ہاتھ بھی مہدیوں سے لال ہو گئے ہوتے۔ لیکن آج میری قوم کا نوجوان بک رہا۔ نوجوانوں، تم بکنے ہی کے لیے آئے ہو، اور تم تو پہلے بھی بک چکے ہو، اب بھی بکو گے، لیکن خدا کے لیے سسرال پہ مت بکو، سسرال پہ مت بکو۔ ارے بکنا ہے تو کربلا والے فاطمہ کے لال پہ بکو۔ جب کربلا والے فاطمہ کے لال پہ بکو گے، تیرا بھی بازو اسلام کے لیے تڑپے گا، تیری بھی جوانی تڑپے گی، تیرا بھی بچپنا تڑپے گا۔ دنیا کہے گی مردہ پڑا ہے، زمانہ کہے گی لاشیں بکھری ہے، کوئی کہے گا سر کٹ گیا ہے، کوئی کہے گا سینہ چاک ہو گیا ہے، کوئی کہے گا بازو جدا ہو گیا ہے، کوئی کہے گا گردن کٹ گئی ہے، لیکن قرآن پکار کے کہے گا ارے اسے مردہ مت کہو، جو رب کی رضا کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو اسلام کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو قرآن کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے۔ اس لیے یہ چند روز کی زندگی بزدل کی طرح مت گزارو، امام حسین کا غلام بن کر گزارو۔ لیکن آج نماز کی بات کہی جاتی ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اب ایک بات یہ بھی سن لیجئے صاحب، جھگڑا تو میرے ہی یہاں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا لوگ مسلمانوں کو اتنا بانٹ دیے ہیں کہ جس کا حساب نہیں، کلمہ ایک، قرآن ایک، خدا ایک، رسول ایک، نماز ایک، قبلہ ایک، پھر دو دو تین تین جماعت کیوں ہوتی ہے؟ ان کے پیچھے پڑھیں گے تو ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، ان کے پیچھے پڑھیں گے تو ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ کیوں صاحب؟ یہی ہوتا ہے نا؟ ارے بولیے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے، گندی بات ہے۔ تو یہ جھگڑا ہم سے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کربلا میں امام حسین سے کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک طرف یزید دی فوج کے 22,000 سپاہی، اور دوسری طرف امام حسین کے خیمہ کے 72 نمازی۔ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، یزید بھی نماز پڑھتا تھا، یزید بھی اسی خدا کو مانتا تھا جس خدا کو حسین مانتے تھے، یزید بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا تھا جو نبی امام حسین کے نانا جان ہیں۔ پھر یہ کربلا میں دو جماعت کیوں؟ یا امام، کلمہ ایک، قرآن ایک، خدا ایک، قبلہ ایک، نبی ایک، نماز کا طریقہ ایک، جو رکوع میں تسبیح آپ پڑھیں وہی رکوع میں تسبیح یزید پڑھے، سجدے میں جو تسبیح آپ پڑھیں سجدے میں وہی تسبیح یزید پڑھے، جیسا سجدہ آپ کریں ویسا ہی سجدہ یزید کرے، جیسا قیام آپ کریں ویسا ہی قیام یزید کرے، جیسا رکوع آپ کریں ویسا ہی رکوع یزید کرے۔ امام، جہاں لمبی جماعت ہو، جہاں بڑی جماعت ہو، وہاں آپ کو جا کر نماز پڑھ لینا چاہیے تھا۔ آپ نے یہ الگ جماعت کیوں کی گا؟ آپ نے 72 کی الگ جماعت کیوں کی؟ میرے امام فرماتے، ارے نادان، لمبی جماعت دیکھ کر مت جا، بڑی جماعت دیکھ کر مت جا، نمازیوں کی کثرت دیکھ کے مت جا، نمازیوں کی تعداد دیکھ کے مت جا، جماعت دیکھ کر مت جا، امام دیکھ کے جا، امام دیکھ کے جا۔
اگر امام رسول اللہ کا وفادار ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا، اور اگر امام مصطفیٰ کا غدار ہے تو لات مار کے واپس ہو جا۔ نماز وفادار کے پیچھے ہوگی، مصطفیٰ کے غدار کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اچھا ایک بات بولیے، سلمان رشدی سے آپ کا جھگڑا ہے؟ ارے بولیے نا، کس بات کا؟ آپ کا کھیت جوتا ہے؟ آپ کی زمین ہڑپا ہے؟ آپ کا مال و دولت لیا ہے؟ جھگڑا ہے کس بات کا؟ آپ کہیں گے اس نے ایک ایسی کتاب لکھ دی ہے جس سے میرے نبی کی توہین ہوئی۔ آپ نے وہ کتاب پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ آپ نے اس کتاب کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ سے سن لیا کہ اس نے ایسا لکھا ہے، تو آپ کے دل میں نبی کا عشق طوفان بھر کر اٹھا اور آپ نے طے کر لیا مل جائے تو گردن کاٹ دو۔ ایک سلمان رشدی لندن میں بیٹھا ہے تو اس کے لیے آپ اتنا پلان بنائے بیٹھے ہو۔ یہاں کتنے سلمان رشدی ایسے ہیں جو رات دن مصطفیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں معاذ اللہ۔ آؤ ذرا قریب میرے نوجوانوں، نماز سے دور جانے والوں، ماں بہنیں تم بھی کان کھول کر سن لو۔ بڑی بڑی بلڈنگیں جو تم نے بنائی ہے، اسی لیے نہ کہ اس میں رہو گے، بولو بولو، اسی لیے نا کہ اس بلڈنگ میں رہو گے، اس مکان میں رہو گے، لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے، ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ بیٹا دھکا مار کے باہر کرتا ہے، نکالو جلدی کرو۔ بیوی روتے بھی رہتی ہے، کہتی ہے جلدی باہر نکالو۔ ماں روتی بھی ہے، کہتی ہے جلدی باہر کرو۔ ابھی جو لو چل رہی ہے، اگر اس موسم میں انتقال ہو جائے کسی کا تو یہ بھی نہیں سوچا جائے گا کہ سارے رشتہ داروں کو خبر کر لو، بلکہ یہ ہوگا کہ رشتہ داروں کو بعد میں خبر کرنا، پہلے قبر جلدی کھودوا لو، کفن جلدی منگا لو، غسل جلدی کرا لو، قبرستان جلدی انہیں پہنچا لو، مٹی دے کر جلدی گھر واپس آ جاؤ، ورنہ تمہیں بھی لو لگ جائے گی۔ اس لیے کہ اس قدر تپش ہے۔ ایسا کیوں؟ مکان بنایا تھا رہنے کے لیے، بلڈنگ بنائی تھی رہنے کے لیے، عیش کی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن جس بلڈنگ کو بنانے کے لیے، جس بلڈنگ کو رہنے کے لیے بنایا تھا، آج اسی بلڈنگ سے دھکے مار کے نکالا جا رہا ہے۔ وہ نکال رہی ہے جس نے زندگی نبھانے کا وعدہ کی تھی، وہ نکال رہا ہے جو اس کا اپنا بیٹا ہے، وہ نکال رہا ہے جو اس کا اپنا بھائی ہے، وہ نکال رہا ہے جو اس کا اپنا باپ ہے۔ نکل جا، دیر مت کر۔ آئیے چلیے، نماز سے دور جانے والوں، اس واقعے کو سن لو، اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ کل تم فجر سے نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے، نماز کے پابند ہوگے یا نہیں ہوگے۔ مدینے سے جبا میں ایک ضعیفہ، ایک مجبور بڑھیا عورت جا رہی ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں تیل لگے ہوئے۔ بڑھیا کی ضعیفی کالن یہ کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، غربت کالن یہ کہ پیروں میں چپل نہیں ہے۔ ضعیفہ جا رہی، سورج ڈوب رہا ہے، ہلکا اندھیرا آ گیا۔ ضعیفہ جب چلنے لگی تو ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر لگی تو ضعیفہ زمین پہ گر گئی۔ جب ضعیفہ زمین پہ گری تو ہاتھ سے کٹورا چھوٹ گیا۔ جب کٹورا زمین پہ گرا تو زمین بڑھیا کا تیل پی گئی۔ جب زمین تیل پی گئی تو بڑھیا وہاں بیٹھ کے دعا نہیں کرتی کہ اللہ زمین کو حکم دے دے کہ زمین تیل دے دے، بلکہ بڑھیا سیدھے اٹھی، امیر المومنین سید العابدین سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی، آ کر کے بڑھیا فریاد پیش کرتی ہے، یا امیر المومنین میری غربت دیکھیے، یا امیر المومنین میری ضعیفی دیکھیے، اے امیر المومنین میری غربت کا عالم یہ کہ پیروں میں چپل بھی نہیں، یا امیر المومنین میری مجبوری کا عالم یہ کہ میری آنکھوں میں بینائی بھی نہیں، یا امیر المومنین میں تیل لے کر آ رہی تھی، مجھے ٹھوکر لگ گئی، میرا تیل زمین پہ گر گیا اور زمین میرا تیل پی گئی۔ یا امیر المومنین آپ زمین کو حکم دے دیجئے کہ زمین میرا تیل واپس کر دے، آپ زمین کو آرڈر دیجئے کہ زمین میرا تیل واپس کر دے۔ ہے کوئی مائی کلال جو دھرتی کے کلیجے سے تیل نکال دے؟ ہے کوئی مائی کلال جو زمین کی چھاتی سے تیل نکال دے؟ سیدنا فاروق اعظم نے زمین کے نام حکم نامہ جاری فرمایا، اے زمین
تو نے ایک مظلوم پر ظلم کی گاہے، اے زمین تو نے ایک ضعیفہ پہ ظلم کی گاہے، اے زمین عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے۔ سبحان اللہ، اور زور سے اور تڑپ کے، اے زمین اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے۔ اے زمین یاد رکھ، اگر تو نے تیل واپس نہیں کیا تو یاد رکھ، اے زمین اگر تو نے تیل نہیں لوٹایا تو یاد رکھ، کل تیرے سینے میں عمر بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حکم نامہ پہنچا ہے، تاریخ گواہ ہے، دھرتی اپنا کلیجہ نچوڑ نچوڑ کر تیل ابلنا شروع کر دی۔ گویا زمین نے اپنے کلیجے سے تیل واپس کر کے یہ بتا دیا، اے امیر المومنین، میں پیا ہوا تیل واپس کر سکتی ہوں، لیکن اپنے سینے میں بے نمازی کو دفن ہونا پسند نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کرو، اگر قبر نے تجھے واپس پھینک دیا تب کس بلڈنگ میں جاؤ گے؟ اگر زمین نے واپس لوٹا دیا تو کس حویلی میں رہو گے؟ اس لیے نوجوانوں، بزرگوں، نماز کی پابندی کرو۔ اچھا، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع میں ہے کوئی؟ اچھا، اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا امتحان لوں۔ آج تو عجیب و غریب عالم ہے۔ حضرت علامہ فقیہ مفتی عثمان صاحب قبلہ کے ہاں لوگ آتے ہیں، حضرت ایک ایسا تعویذ دے دیجئے کہ میرا بیٹا میری بات مانے۔ دیکھیے نا، شادی سے پہلے میرا بیٹا بہت اچھا تھا، ساری بات مانتا تھا، شادی کے بعد تو میرا بیٹا میری سنتا ہی نہیں، جب سنتا ہے تو اپنی ساس کی، اپنے سسر کی، اپنے سالے کی، ہم لوگوں کی ایک نہیں مانتا ہے۔ کوئی تعویذ دے دیجئے۔ علامہ ظہور القادری صاحب نے بھی وکالت کر دی، ہاں حضرت ایک تعویذ دے دیجئے۔ حضرات ملاحظہ فرمائیے، آج تو بڑا عجیب و غریب حال ہے نوجوانوں کا۔ شادی سے پہلے آج کا نوجوان اپنے ابا کو ابا بول لیتا ہے، شادی کے بعد تو ابا کو ابا کہنے میں بھی نوجوانوں کو شرم آتی ہے۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولیے نا بھائی، ہے نا ایسا؟ شادی سے پہلے اماں کو اماں بول لیتا تھا، شادی کے بعد اماں کو اماں کہنے میں شرم آتی۔ لیکن یہی نوجوان جب اپنی سسرال جاتا ہے تو اپنے سسر مہاراج کو ابو جان کہہ کے اتنا زور سے سلام کرتا ہے کہ محلے کے سبھی لوگ جان جاتے ہیں کہ فلانے کا داماد آ گیا ہے۔ مولانا ظہور القادری کہنے لگے کہ فلانے کا داماد آتا ہے تو 6 مہینہ سسرال میں رہتا ہے۔ میں نے کہا کیا کیجئے گا، کام کرنے والا داماد تلاشے ہیں بیچارے، روزگار والا تلاشے ہیں، جب نہ 6 مہینہ رہتا ہے۔ مولانا ریحان رضا صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں نے سنا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ جو 6 مہینہ سسرال رہتا ہے اس کا نام کتنے دانے پر لکھا ہوگا؟ میں نے کہا معاف کیجئے گا، اس کا نام دانے دانے پہ نہیں، اس کا نام تو بورے بورے پہ لکھا ہوا ہے، جب بورا ختم ہوگا تب نہ سسرال چھوڑ کر جائے گا۔ حضرات تو آج تو نوجوانوں کا یہ حال ہے، لیکن میں نوجوانوں سے ایک بات کہوں گا، اے نوجوانوں، جنت کے لیے بنیلا کبوتر کی طرح کسی مولوی کے پیچھے پیچھے مت پھرو۔ جنت کسی مولوی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو پٹا کاٹ کے لکھ کے تمہیں دے دے گا۔ اگر جنت مولوی کے بس کی بات ہوتی تو مولوی پاگل ہے جو تم کو دے گا، اکیلے خود نہیں پوری جنت رکھ لے گا جو تم کو دے گا۔ بولو، ارے بولو بھائی، کوئی اپنی زمین نہیں دیتا ہے تو مولوی جنت دے دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ اور یہاں کی مسجدوں کی نماز کی بات نہیں کرتا ہوں، چلو خانہ کعبہ میں، اور پوری زندگی خانہ کعبہ میں سجدے میں سر رکھ کے رگڑ رگڑ کے سر پھوڑ کے مر جاؤ، قسم خدا کی اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تیرا باپ تجھ سے دکھی ہے، تو نے اپنی ماں کو ستایا ہے، اگر تو نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، اگر تیری ماں کے آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں اور تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو یاد رکھ پوری زندگی کعبے کا سجدہ منہ پہ مار دیا جائے گا، جنت تو دور کی بات رہی، جنت کی مہک بھی نہ پا سکو گے۔ جنت کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، ارے جنت
تیری جنت خانے کعبہ کے صحن میں نہیں گئے، تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کو راضی کر لے، جنت کا حقدار ہو جا، ماں کی خدمت کر لے، جنت کا حقدار ہو جا۔ لیکن آج کا نوجوان جب کمانے لگتا ہے تو اپنی غریب ماں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا۔ لیکن میں پوچھوں، اے نوجوانوں ذرا بتاؤ، وہ کون ہے جس نے تجھے اپنا خون پلا کر اپنے پیٹ میں رکھ کر تجھے خون پلا پلا کر پالا ہے؟ وہ کون ہے جس نے رات بھر تیرے پیشاب پہ سوتے رہی اور اپنے سوکھے آنچل پہ تجھے سلاتے رہی؟ وہ کون ہے جو سڑی سے سڑی گرمی میں روم کے اندر گرمی میں لڑتے رہی، مارے ڈر کے چارپائی باہر نہیں بچھاتی کہ میرے لال کو کہیں زکام نہ ہو جائے، میرے بیٹے کو کہیں سردی نہ لگ جائے؟ آج کوئی کتنا ہی محبت کرے گا نوجوانوں، ماں سے زیادہ تم سے کوئی محبت نہیں کرنے والا ہے، ماں سے زیادہ کوئی نہیں پیار کرے گا۔ ارے دنیا کے بازار میں جو خریدنا ہو خرید لو، آنکھ چاہیے خرید لو، پھیپھڑا چاہیے خرید لو، ہڈی چاہیے خرید لو، لیکن اب تک کوئی ایسا مارکیٹ نہیں بنا جس مارکیٹ میں ماں کا دل بکا کرتا ہو اور کوئی ماں کا دل خریدا کرتا ہو۔ ماں کا دل کوئی نہیں خرید سکتا۔ ارے جب بیٹا 70 سال کا ہوتا ہے تو ماں فخر کے ساتھ کہتی ہے، یہ گمچہ دیجیے گا، ماں فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی عمر 70 سال کی ہے، میرے بیٹے کی عمر 80 سال کی ہے۔ حضرات وہ ماں ہے۔ اگر بیٹا آپ کما کر کہیں باہر سے آؤ تو اندازہ کر لینا نہیں کیے ہو تو جب کما کر آپ باہر سے آتے ہو تو بیوی کی نظر اٹیچی پہ ہوتی ہے، بھائی کی نگاہ تیری جیب پہ ہوتی ہے، بہنوں کی نظر تیرے سامان پہ ہوتی ہے، پڑوسیوں کی نظر تیرے سامان پہ ہوتی ہے، لیکن ماں کی نظر روپیے پیسے پہ نہیں، اولاد کی صحت پہ ہوتی ہے۔ بیٹا تو دبلا کیوں ہو گیا؟ میرے لال اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ میرا بیٹا تو اتنا پتلا کیوں ہو گیا؟ ماں مارے خوشی کے رونے لگتی، میرا بیٹا دبلا ہو گیا۔ لوگوں، ماں کے دل کا کوئی جواب نہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو کہ دنیا میں اگر تم بار بار کسی میدان میں ناکامیاب ہو رہے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو غلام رسول سے دعاؤں کی بھیک مت مانگو، دعاؤں کی بھیک مت مانگو۔ مفتی عثمان صاحب سے دعا مت کراؤ، مولانا کوثر تبسم سے دعا مت کراؤ، قاری فخر الدین صاحب سے دعا مت کراؤ۔ دعا کے لیے دل چاہیے، دل۔ جو دل ماں کے سینے میں ہوگا وہ دل غلام رسول کے سینے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر ماں زندہ ہے تو ماں کا آنچل پکڑ لو، اگر ماں نے مچل کے دعا کر دی تو یاد رکھو وہ دعا باب اجابت سے ٹکرا کے رہے گی، پروردگار کی بارگاہ میں وہ دعا مقبول ہو کے رہے گی، اور جب ماں دعا کر دے گی تو کامیابی بھی مل کے رہے گی۔ اس لیے اب کہتے ہو کہ جب ایسی بات ہے تو کوئی ثبوت بھی ہے، وقت ہی نہیں ہے کیا ثبوت دوں؟ لیکن بس دو ایک بات کا ثبوت لے لیجئے۔ ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھو گے تو جھوم کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماں بہنوں بہت غور سے سنو، ہلہ جو کرے تیری بغل میں کوئی بھی ماں بہن تو اس کو سمجھاؤ، خدا کے لیے چپ رہو۔ اے میری ماں بہنوں، اگر تیرا بیٹا نادانی میں اگر تجھے تکلیف دے تو خدا کے لیے بد دعا مت کرنا، اس لیے کہ اگر تو بد دعا کر دے گی تو تیرا لال کہیں کا نہیں رہے گا، اگر تو بد دعا کر دے گی تو تیرے بیٹے کی زندگی ادھیرج ہو جائے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں بد دعا مت کرنا، تیری اولاد ہے، تیرا خون ہے، نادانی میں اگر تجھے تکلیف دے دیا ہے تو بد دعا مت دینا، دعا ضرور دینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ذرا زور سے بول دو، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کو اگر ناراض کر دو تو پھاٹک نہیں کھلے گا، ماں کو ناراض کر دو تو اندر نہیں جا سکتے۔
اس لیے باپ کو بھی راضی رکھو، ماں کو بھی راضی رکھو۔ اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ کا سایہ باقی۔ ہم سارے لوگ علماء کرام مل کر دعا کرتے ہیں، پروردگارا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں رب ذوالجلال انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، پروردگارا انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ آؤ نوجوانوں ملاحظہ کرو، ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھو۔ میری ماں بہنوں غور سے سنو، کوئی آدمی اٹھا بیٹھی نہ کرے، بھیا تھوڑی دیر آپ اٹھا بیٹھی کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ اب میں تقریر ختم کروں کیا؟ نہیں بولیے ختم کر دوں؟ تو ذرا دل سے سنیے، طبیعت سے۔ اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ابھی بازار میں ٹہل رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے وہ بازار ہی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے شیوہر کے بازار میں تو رہتے ہی ہو یار، بازار میں تو پوری زندگی گزارتے ہو، بزم احمد مختار میں تو ایک رات گزار لو۔ ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ نوجوانوں، ایک نوجوان اپنی ماں کی خدمت کیسے کر رہا ہے دیکھ لو۔ ایک بار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی، میرے پروردگار کل قیامت کے دن میرے ساتھ کس کا حشر فرمائے گا؟ جواب ملا، ایک کلیم اللہ ایک نوجوان ہے، اسی کا حشر تمہارے ساتھ ہوگا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ہیں نا؟ بولو پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ یقیناً کسی ایرے غیر نتھو خیرے کا حشر نہیں ہوگا، اسی کا ہوگا جو بہت متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے التجا کی، پروردگار میں ذرا اس نوجوان کو دیکھ لوں، وہ کون نوجوان ہے جس کا حشر میرے ساتھ ہوگا؟ حکم ہوا ہے کلیم جاؤ فلاں مقام پہ ہے دیکھ لو۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہے تو دیکھتے کیا ہے، ایک نوجوان گوشت کی دکان کھولے، گوشت کاٹ کر بیچ رہا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی عبادت نہیں کیا۔ سورج ڈوبنے کو آیا، کوئی ذکر و اذکار نہیں کیا۔ سورج ڈوبنے کو آیا، کوئی سجدہ بھی نہیں کیا۔ پورا دن گزر گیا، کوئی عبادت نہیں کیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پریشان، میرے معبود اس کا حشر تو میرے ساتھ فرمائے گا؟ اس نے تو اب تک کوئی عبادت بھی نہیں کی، اس نے تو اب تک کوئی تیرا سجدہ بھی نہیں کی گا، اس نے تو اب تک کوئی ذکر و اذکار کی محفل بھی نہیں سجائی۔ اے میرے پروردگار، آخر اس کی کون سی عبادت تجھے اس قدر پسند ہے کہ اس کا حشر تو میرے ساتھ فرمائے گا؟ نوجوان دکان بند کر کے جیسے ہی آگے بڑھا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا آو چلو آج کی رات اس کے گھر میں رک کے دیکھوں، رات کو ہو سکتا ہے عبادت کرتا ہو، وہ عبادت پروردگار کو بہت پسند ہو، چلو اس کے گھر چلتا ہوں، چل کے دیکھتا ہوں۔ سیدنا نوجوان جیسے ہی آگے بڑھا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے، اے بیٹے ذرا رک جا، دیکھ میں اس شہر میں مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہاں میرا کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، اگر ایک رات تم اپنے یہاں مجھے رہنے کا موقع دے دو، ایک رات ٹھہرنے کا موقع دے دو تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ نوجوان نبی کا چہرہ دیکھ کر پھڑک اٹھا، نوجوان آگے بڑھ کر عرض کرتا، اے جناب میرے گھر کو آپ اپنا گھر سمجھ کر چلی گئے، بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ نوجوان سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو لایا، باہر صیبان میں بیٹھا دگا، مکان کے اندر گیا، نکل کے باہر آیا، آنے کے بعد نوجوان عرض کرتا، اے جناب اب آپ کھانا ابھی کھائیں گے یا بعد میں کھائیں گے؟ اگر ابھی کھائیں گے تو اکیلے کھانا پڑے گا، بعد میں کھائیں گے تو آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا ہو نہ ہو اسی بیچ میں عبادت کرتا ہو، اس لیے پہلے اس راز کو جان لینا چاہیے کہ اب بھی کھاؤں گا تو اکیلے، بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ، اس میں کون سی راز کی بات ہے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے، عزیزم یہ میں نے نہیں سمجھا، ذرا یہ تو بتا دو، اب بھی کھاؤں گا تو اکیلے کھانا پڑے گا، بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ، اس میں کیا راز کی بات ہے؟ اتنا سننا تھا، نوجوان کی آنکھیں برسنے لگی، نوجوان ہچکیاں لے کر رونے لگا، نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، عرض کرتا ہے جناب میری ایک ضعیفہ ماں ہے، میری ایک بوڑھی ماں ہے، میری ماں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی، میری ماں خود سے کھا نہیں سکتی، میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں، اپنی گود میں بیٹھاتا ہوں، اپنی ماں کا چہرہ دھلتا ہوں، روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈبوتا ہوں، شوربے سے نکال کر اپنے منہ میں رکھ کر چباتا ہوں، اپنے منہ سے نکال کر اپنی ماں کے منہ میں رکھ کر کھلاتا ہوں، جب میری ماں کھا لیتی ہے تب اس کے بعد میں کھاتا ہوں، اگر آپ اتنی دیر رک جائیں تو آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، بیٹے ماں جب اتنی عمر دراز ہے تو ماں سے اجازت لے لو، میں بھی چل کر تیری ماں سے مل لوں۔ ماں نے اجازت دے دی،
تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ بیٹھ گئے، بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے۔ نوجوان بڑی محبت سے اپنی ماں کو اپنی گود میں بیٹھالا، اپنی ماں کا چہرہ دھلا، اپنی ماں کا چہرہ دھل کر روٹیاں سالن میں ڈبویا، نکال کر اپنے منہ میں رکھ کر چبایا، اپنے منہ سے نکال کر ماں کے منہ میں رکھ کر کھلایا۔ جب ماں کھانا کھا لی، بیٹے نے ماں کا چہرہ دھل کر جب بستر پہ لیٹا دیگا، ماں فرماتی بیٹے مہمان کو بھی کھلا دو۔ ہاں امی جان کھلا دیتا ہوں۔ بیٹے چراغ بجھا دو، امی جان چراغ بجھا دیگا۔ ماں فرماتی چراغ بجھا دیگا، ہاں بیٹا ہاں امی جان چراغ بجھا دیگا۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کا دونوں ہاتھ اس اندھیری رات میں آسمان کی طرف بلند ہوتا اور ماں آنچل پھیلا کر اپنی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرتی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے تو خوب دیکھتا ہے۔ میرے پروردگار، میں تیری ایک مجبور بندی ہوں، تیری ایک بے بس بندی ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی۔ میرے معبود، میرا بیٹا جو خدمت کرتا ہے، میری خدمت کے سلے میں اے پروردگار، کل قیامت کے دن میرے بیٹے کا حشر میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دینا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سجدے میں گر پڑے اور گر کر عرض کرنے لگے، پروردگار جب تو نے ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر دیا ہے تو رسول اللہ کی دعاؤں میں کتنی اثر دیا ہوگا۔ جب ماں کی دعاؤں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنی اولاد کو بد دعا مت دینا۔ حضرات، اتنے یہاں ماں کے بیٹے بیٹھے ہیں، میں آپ کا امتحان لوں کہ آپ کے دل میں ماں کی کتنی محبت ہے کوئی نوجوان جو اپنی ماں کے نام پر 50 روپیہ مجھ کو دے دے؟ ہے کوئی؟ یہ دیکھیے ایک ماں کا بیٹا، یہ بھی سبحان اللہ، دینے والے نے ماں کے نام پر دیا۔ یہ دیکھیے ایک نوجوان اور چلا 100 روپیہ لے کر۔ یہ دیکھیے کل ایک نوجوان اور چلا، اے سبحان اللہ۔ جب صبح سویرے کوئی ایک نوجوان 50 روپیہ ماں کے نام پر اور لے کر آیا، یہ دیکھیے نوجوان اور 50 روپیہ لے کر آئے، ایک نوجوان اور 50 روپیہ لے کر آئے، ایک نوجوان اور 50 روپیہ لے کر آئے، ایک نوجوان اور 50 روپیہ لے کر۔ یہ بڑے صاحب ان کی عمر دیکھیے، یہ ہے ماں کا خون۔ قسم خدا کی وہ دودھ کا اثر کہیں نہیں جاتا، وہ دودھ ہے، وہ دودھ ہے جو 80 سال یا بوڑھے کے بھی آنکھوں سے خون ٹپکانے پر مجبور کر دیتا۔ یہ ایک صاحب اور 50 روپیہ ماں کے نام پر دیے۔ یہ دیکھیے ایک نوجوان اور 100 روپیہ ماں کے نام پر لائے۔ یہ ایک صاحب اور 50 روپیہ ماں کے نام پر لائے۔ حضرات، یہ پیسہ میں اپنے لیے نہیں لوں گا، آپ نے اپنی ماں کے نام پر دیا ہے نا، تو میں بھی اسی جگہ دے دوں گا جس جگہ سے آپ کی ماں کو ایصال ثواب ملے۔ اس لیے کہ اس کاغذ کے ٹکڑوں کی میری نظر میں وہی حقیقت ہے جو کوڑا خانے پہ پھینکا پڑا رہتا ہے۔ قیمتی صرف اس لیے ہے کہ اس پہ بھارت سرکار کی مہر لگی ہے، اور قابل احترام اس لیے ہے کہ یہ میرے ملک کا مدرا، ورنہ یہ کاغذ کا ٹکڑا۔ یہ دیکھیے ماں کے بیٹوں کی بارات چلی ہے، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ۔ 60 سالہ بھی چلا ہے، 18 سالہ بھی چلا ہے، یہ 12 سالہ بھی چلا ہے، 15 سالہ بھی چلا ہے۔ قسم خدا کی یہ اسی وجہ سے تو آج اسلام دشمن طاقتیں تھرا رہی ہے۔ جب ماں کے نام پر قربانی کا یہ جذبہ ہے تو رسول اللہ کے نام پر قربانی کا کیا جذبہ ہوگا؟ جب ماں کے نام پر یہ قوم اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے تو اپنے نبی کے نام پر گردن دینے میں یہ قوم کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے گی، اس لیے کہ ماں کا دودھ پیا ہے تو نبی کے دین کے لیے پیا
پیا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو عظمت قرآن کے لیے پیا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو نبی کے ناموس کے لیے پیا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو کعبے کی حفاظت کے لیے پیا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو عظمت اسلام کے لیے پیا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے پیا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن میری ماں کا دودھ بھی پکار کے کہے اے پروردگار عالم، اولادیں سب نے پالی تھی، دودھ بھی سب نے پلائی تھی، لیکن میں نے بھی اپنے لال کو دودھ پلائی ہے، جو دودھ میں نے پلا کر جوان کی تھی اسی دودھ کو میدان میں اتر کے لالے لال کر دیا اس نے، اپنا دودھ میرا پلایا ہوا دودھ لٹا دیا لیکن اسلام کی عظمت کو نہیں لٹنے دیا۔ نوجوانوں، میرے بزرگوں، آخری بات میری آپ نوٹ کر لیجئے، کوئی ایسا بھی ہے جو ماں سے زیادہ آپ سے پیار کرے، بھائی سے زیادہ آپ سے پیار کرے، بیوی سے زیادہ آپ سے پیار کرے، بہن سے زیادہ آپ سے پیار کرے؟ ہے کوئی ایسا جو ماں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرنے والا ہو؟ ہے کوئی ایسا جو آپ کے باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہو؟ آپ کہیں گے کوئی نہیں، لیکن میں کہوں گا جی ہاں ہے۔ ایک ذات پاک ایسی ہے، ایک ذات گرامی ایسی ہے جہاں ماں کی ممتا دم توڑ دے، باپ کی شفقت دم توڑ دے، بھائی کی ہمدردی دم توڑ دے، بہن کی آرزو دم توڑ دے، چچا کا رشتہ دم توڑ دے، دادا کا رشتہ دم توڑ دے، نانا کا رشتہ دم توڑ دے، وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کا رشتہ شروع ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر ماں کی ممتا کام آتی ہے اور قبر کے نیچے رسول اللہ کا نور کام آتا ہے۔ زمین کے اوپر باپ کام آتا ہے، زمین کے نیچے رسول پاک کام آتا ہے۔ جب باپ نہیں بچاتا ہے تو رسول پاک بچاتا۔ کل میدان قیامت میں توجہ چاہو، آج لو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو قیامت کی دھوپ یاد آ گئی۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھیا، اگر 10 منٹ پیدل چل دیتے تو لوگ بولتے صاحب اتنی دھوپ ہے کہ دماغ کھول رہا، لیکن وہ دن کتنا خطرناک ہوگا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، امت کا اعمال تولا جائے گا، گناہ بڑھ جائے گا، نیکی گھٹ جائے گی، سب کے دروازے جائیے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ بابا آدم علیہ السلام بھی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، نوح علیہ السلام بھی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، یعقوب علیہ السلام بھی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، جتنے نبی رسول سب کہہ دیں گے ارے جاؤ کسی اور کے پاس۔ ایمان سے بولو مسلمانوں، جب سب کہہ دیں گے جاؤ کسی اور کے پاس تو کس کے دروازے جاؤ گے؟ کون مدد کرے گا؟ کون تیری حمایت کرے گا؟ تو جب سب دروازہ بند کر لیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت اپنا دروازہ کھول دیں گے اور ارشاد فرمائیں گے گنہگاروں مت گھبراؤ، ارے جس کا کوئی نہیں اسی کا تو رحمت للعالمین ہے، جس کے لیے کوئی نہیں اسی کے لیے محمد رسول اللہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا سب سے پہلے میں محمد رسول اللہ کی امت کا حساب لوں گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ امت آئی سب کے بعد جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے مصطفیٰ سب سے پہلے آپ کی امت کا حساب لوں گا۔ اتنا سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کو، حاجیوں کو، غازیوں کو، صلحاء کو، شہیدوں کو، بزرگوں کو، اغواث کو، اقطاب کو، علماء دین کو، پیران عظام کو، عابد و زاہد کو، جتنے اچھے ہیں سب کو کھڑا کر دیں گے۔ پروردگار ارشاد فرمائے گا یہ محبوب، یہ میرے رسول، جنہیں لائے ہو انہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور جنہیں چھپائے ہو انہیں بھی دیکھ رہا ہو۔ اے رسول نمازی لائے ہو، گنہگار کہاں ہے؟ پرہیزگار لائے ہو، بدکار کہاں ہے؟ اتنا سننا ہوگا۔ اللہ کے محبوب عرض کریں گے اے میرے پروردگار جتنے اچھے ہیں ان کو تو لے لے
اور جتنے برے ہیں میری چادر میں چھپنے کی جگہ دے دے، میری چادر میں چھپنے کی جگہ دے دے۔ اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ حضرات اس لیے میرے بھائیو، اے میرے بزرگوں، جہاں سب ساتھ چھوڑ دیں گے وہاں رسول پاک آپ کے کام آویں گے۔ حضرات جتنے نبی آئے سب نبی بن کر آئے، لیکن قیامت کے دن سفارش کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ملا، شفاعت کرانے کا اختیار کسی کو نہیں ملا۔ پروردگار نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو عطا کیا۔ اے رسول آپ سفارش کریں گے، اے محبوب آپ شفاعت کریں گے۔ آئیے، لیکن آج تو بڑی فراٹے سے لوگ کہہ دیتے کہ نبی میری طرح، کیا بولتے؟ معاذ اللہ لوگ بولتے نبی میری طرح۔ میں کہتا ہوں یارو، آدمی آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا، تو نبی کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، تو انگلی سے اپنے مکان کی دیوار 2 ٹکڑا کر کے دکھا۔ نبی نے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیا۔